وہ جگہ بہ جگہ جا کر کلام کی بشارت دیتے رہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال 8واں باب 1 تا 8 آیات مقدسہ۔ اس دن یروشلم کی کلیسیا کے خلاف سخت ایذا رسانی برپا ہوئی، اور رسولوں کے سوا وہ سب یہودیہ اور سامریہ کے علاقوں میں پراگندہ ہو گئے، اور دیندار مردوں نے استفنس کو دفن کیا اور اس پر بڑا ماتم کیا، اور شاؤل کلیسیا کو تباہ کرتا رہا اور گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا۔ پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی بشارت دیتے پھرے، اور فلبوس سامریہ کے ایک شہر میں جا کر لوگوں میں المسیح کی منادی کرنے لگا، اور ان کرشموں کو سن کر اور دیکھ کر جو فلبوس دکھاتا تھا، لوگ اس کی باتوں پر بلا اتفاق متوجہ ہوئے، کیونکہ بتھیروں میں سے جن میں ناپاک روحیں تھیں وہ بڑی آواز سے چلا کر نکل گئیں، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے شفا یاب ہوئے۔ اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 66 جماعتی جواب۔ اے کل ممالک خدا کے لیے خوشی کا نعرہ مارو، اے کل ممالک خدا کے لیے خوشی کا نعرہ مارو، اس کے نام کے جلال کا گیت گاؤ، اس کے لیے ایک شاندار ترانہ حمد پیش کرو۔ خدا سے کہو کہ تیرے کام کیا ہی مہیب ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے کل ممالک خدا کے لیے خوشی کا نعرہ مارو، تمام زمین تجھے سجدہ کریں اور تیرا گیت گائیں، تیرے نام کا گیت گائیں، آ کر خدا کے کاموں کو دیکھو، منین و انسان کے درمیان اس نے مہیب کام کیے ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے کل ممالک خدا کے لیے خوشی کا نعرہ مارو، اس نے سمندر کو خشکی بنا دیا، انہوں نے دریا کو پیدل عبور کیا، اس لیے آؤ ہم اس میں خوشی منائیں، وہ اپنی قدرت سے ابد تک حکمران ہے۔ جماعتی جواب۔ اے کل ممالک خدا کے لیے خوشی کا نعرہ مارو۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 6 باب 35 سے 40 آیت۔ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہر ایک جو بیٹے کو دیکھتا ہے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس وقت یسوع نے یہودیوں سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ لیکن میں نے تم سے کہا ہے کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہو۔ سب کچھ جو باپ مجھے دیتا ہے وہ میرے پاس آ جائے گا، اور جو میرے پاس آتا ہے اور میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا، کیونکہ میں آسمان پر سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی پر چلوں، بلکہ اس کی مرضی پر جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہر ایک جو بیٹے کو دیکھتا اور اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔